اب دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. شریعت میں ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بھی تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے نا, بعض دفعہ مثال دینے میں ایک علم میں بھی آپ کے اضافہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الدار احق بدار الجار, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. دیکھو جب کوئی شخص اپنی زمین یا مکان بیچ رہا ہو, فار ایگزامپل میرا گھر ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, تو شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شفعہ. کیا استعمال ہوتا ہے؟ شین فا عین ہا, یہ مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. تو شریعت نے پڑوسی کو شفعہ کا حق دیا ہے, یعنی پڑوسی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, یعنی پہلے میں حقدار ہوں کہ مجھے بیچا جائے. یہ شریعت نے کس کو حق دیا ہے؟ پڑوسی کو. آپ کو اپنا مکان پڑوسی سے پہلے پوچھنا پڑے گا, بھائی تو نے تو نہیں خریدنا, اگر تو نے خریدنا ہے تو میں کسی اور کو نہیں بیچ رہا. یہ شریعت نے کس کو حق دیا ہے؟ پڑوسی کو. آپ کی زمین ہے, کھیت ہے, یا کوئی بھی پلاٹ ہے آپ کا, کوئی کھیت ہے, اس کی زمین آپ کی زمین سے جو متصل چاروں طرف جس کی زمین ٹچ ہو رہی ہے, آپ جب زمین بیچیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کس کا حق ہے؟ جن کی زمین آپ کی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ان کو دینی پڑے گی آپ کو, تاکہ ان کی مرضی کا پڑوسی آئے پڑوس میں, ان کی مرضی کے خلاف پڑوسی نہ آئے. اس کا مقصد یہ ہے. آپ نے کسی چرسی کو بیچ دی, وہ بندہ رہ رہا ہے, اس کے سامنے شرابی کبابی آ گئے, ایک عذاب میں پڑ جائے گا, یار ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, چرسیوں کو لا کے ڈال دیا, بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں. اسلام میں تو بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کے خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اب ایک آدھ بچے کا کیا, نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ بچوں پہ ابھی میں آؤں گا دوبارہ. میرے پہ بہت لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جب میں 16-17 بچوں کی بات کرتا ہوں نا, او ہو ان مولویوں نے یہ دیکھو کیا کر لیا, پھر پیسہ آ رہا ہے نا, اصل میں کیا آ رہا ہے؟ پیسہ آ رہا ہے, تو ہری ہری سوجی سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. میں تم لوگوں کو نحوست اور بے برکتی سے نکالنا چاہتا ہوں. سمجھتے ہو کہ فیملی پلاننگ کے چکر میں اپنے گھروں کی رونق کو ختم مت کرو. بار بار ایک چیخ رہا ہوں, بچے عذاب نہیں ہیں, نعمت ہیں, رحمت ہیں, خوشیوں کا سبب بنتے ہیں, ٹینشن کا سبب نہیں بنتے. پاگلو, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کے علاوہ کو جو نیٹ پہ سن رہے ہیں, بلکہ ان کو بھی نہیں نا, ان کے علاوہ کو. خیر یہ تو میں ٹاپک لے کے چلتا ہی رہتا ہوں, ابھی تو میں جلدی سے جو ٹاپک لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو شریعت نے حق دیا کس کو بھائی؟ پڑوسی کو. بے شک کتنے اچھے رشتہ دار آ رہے ہوں, لیکن شریعت کیا چاہتی ہے بھائی؟ کس کے پاس جائے مکان؟ پڑوسی کے پاس جائے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسلام میں وراثت کا نظام ہے, جس سے جائیدادیں ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی ہو جاتی ہیں. زمینیں ڈیوائیڈ ہو کے کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی. اب دیکھو ابا کا اتنے مرلے کی یا اتنے ایکڑ پہ زمین تھی خربوزے کی, جب وہ بیٹے بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو کے جائے گی تو کوئی بھی خربوزہ اگانے کے قابل رہے گا نہیں, اتنے سے خربوزے پیدا ہوں گے. تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دے دیا. بھائی ٹھیک ہے ڈیوائیڈ تو ہوگی, لیکن جب ایک بھائی زمین بیچے گا تو اس کو اپنے پارٹنر سے پوچھے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے پارٹنر کو بیچے گا تاکہ اس کی زمین کا اسپیس بڑھ جائے, کسی کے کام تو آئے نا. اور وہ مجبور بھی ہوگا بیچنے پر, کیونکہ اتنی سی زمین پہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو ایک آدمی کے پاس اس زیادہ اسپیس والی پراپرٹی آ جائے تو شریعت کہتی ہے بھائی آپ جب اپنا گھر بیچ رہے ہو یا آپ اپنا پلاٹ بیچ رہے ہو تو پڑوسی کا حق پہلے. ہاں پڑوسی آپ کو 1 کروڑ دے رہا ہے, وسیم بھائی 1.5 کروڑ دے رہے ہیں, تو پھر پڑوسی کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط. پھر پڑوسی اس وقت لے گا جب وہ اتنے دے جتنے وسیم بھائی دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 1 کروڑ 20 لاکھ میں لیتا ہوں, پھر آپ کو کس کو دینا پڑے گا؟ پڑوسی کو. تو اس میں مسئلہ خوب سمجھ لیں. مسئلہ یہ کہ آپ اگر کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں نا, اور آپ چاہتے ہو اس کا گھر میں خریدوں, وہ بیچ نہیں رہا,
آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ اس نے غفار بھائی کو یہ 1.5 کروڑ میں بیچ دیا ہے, جیسے ہی اطلاع ملے تو آپ اگر چاہتے ہو نا یہ پلاٹ اس کے بجائے میرے حصے میں آئے, تو آپ فوراً 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو کہ 1.5 کروڑ میں میں شفا کرتا ہوں. یہ 1.5 کروڑ میں کون لیتا ہے؟ میں لوں گا. 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو, کیونکہ اگر خاموش رہے تو خاموش رہنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر راضی ہو. کچھ حقوق کمزور ہوتے ہیں, اس میں فوراً اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو شریعت کہتی ہے آپ کا حق ضائع ہو گیا. اس لیے کہ ایسا نا اس نے غفار کو بیچ دیا, سب کچھ ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہو میں لیتا ہوں, تو بھائی اتنے دنوں سے چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ تو فوراً بولنا پڑے گا آپ کو, بھائی 1.5 کروڑ میں اس نے فلاں جگہ بھیجا ہے, 2 بندوں کو گواہ بنا دے کہ تم گواہ رہو, 1.5 کروڑ میں اپنا حق شفا استعمال کرتا ہوں, یہ میں لوں گا. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا اور 2 بندوں کو گواہ بنا دیا, گواہ بنانا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ میں خاموش نہیں رہا تھا, تو پھر شریعت جس نے مکان بیچا ہے اس کو پابند کرتی ہے کہ اب آپ کو اپنے پڑوس کو یہ گھر دینا پڑے. کسی اور کو بیچا تو حرام اور ناجائز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں جو اصل مثال دینا چاہ رہا تھا اب اس کو سمجھو. علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ہیلا کرے, زید کے پاس ایک پلاٹ ہے, زید کے پاس کیا ہے؟ ایک پلاٹ, پڑوس میں کون رہتا ہے؟ وسیم. وسیم چاہتا ہے کہ زید جب یہ پلاٹ بیچے تو یہ میرے حصے میں آئے. کیوں؟ اس لیے میرے حصے میں آئے, میں خریدوں, کیونکہ وسیم کا 4 شادیوں کا پروگرام ہے. اس کا ارادہ ہے کہ بھائی میرے پڑوس میں اگر ایک اور گھر ہوگا تو میں دونوں گھروں کو ملا کے اسپیس کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. اس میں اگر جتنی بھی اسپیڈ سے بچے پیدا ہوئے تو سارے ایک ہی جگہ آ جائیں گے. بہت مشکل ہو رہا ہے آج بات سمجھانا. جیسی اسپیڈ اور بچوں کی بات سنتے ہو نا آپ لوگ کے ہوش ایک دم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہو آپ لوگ. خیر بھائی کسی بھی وجہ سے دلچسپی لے رہا ہے کہ یار میرا گھر پیچھے دیوار ہٹا دوں گا, یہ کھڑکی کھول دوں گا یا ایک دروازہ بنا دوں گا تو میری اسپیس زیادہ ہو جائے گی نا. تو وسیم چاہ رہا ہے کہ زید سے گھر خریدے. زید کے تعلقات ہیں اپنے کسی ریلیٹو سے, زید اس کو بیچنا چاہ رہا ہے 1 کروڑ میں. زید کو مسئلہ معلوم ہے کہ یار 1 کروڑ میں نے اپنے پھپھا کو اگر یہ گھر بیچا یا کسی بھی اجنبی شخص کو میں نے یہ گھر بیچا تو یہ کمبخت وسیم شفا کر دے گا, اور یہ جس کو میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو نہیں آئے گا. مجھے تو 1 کروڑ پورے مل جائیں گے, لیکن ہماری آپس کا کوئی مکمکا ہو گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے بیچ, اس کو مت بیچ. تو یہ کباب میں ہڈی بن کے لے جائے گا, شریعت اس کو ترجیح دیتی ہے. تو اب آپ ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ میں بیچ نہیں رہا, میں گفٹ کر رہا ہوں. گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہوتا, سمجھتے ہو بھائی؟ گفٹ تو اپنی دوستی میں ہے نا, آپ کا پڑوسی سے, آپ کی پڑوسی سے دوستی نہیں ہے نا, آپ اس کو گفٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی ریلیٹو کو گفٹ کر رہے ہو, تو گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہے. بیچنے میں تو اس لیے کہ بھائی بیچنے کا مقصد تمہارا پیسہ کمانا ہے نا, تو جب وہ بھی تمہیں اتنا ہی پیسہ دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی مرضی کا پڑوسی اس پہ لا کے کیوں لاد رہے ہو؟ اس کی مرضی کے خلاف کا پڑوسی. اب ایک آدمی ہیلا اختیار کرتا ہے, زید یہ ہیلا اختیار کرتا ہے, زید غفار بھائی سے جا کے رابطہ کرتا ہے اور غفار بھائی کو کہتا ہے بھائی یہ پلاٹ میں نے تمہیں فری پھوکٹ میں, یعنی میں نے تمہیں گفٹ کیا اور تم بھی اس کے بدلے 1 کروڑ مجھے گفٹ کر دینا. گفٹ کھیل رہے ہیں ہم لوگ, سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں یہ پلاٹ میں گفٹ کر رہا ہوں فری میں, گفٹ فری ہی ہوتا ہے, اور تم ایسا کرنا چھپڑ میں 1 کروڑ مجھے بھی کیا کر دینا خوشی میں. میں نہیں بیچ رہا, ڈاکومنٹس جو بنیں گے وہ ہبہ کے بنیں گے, گفٹ وہ خرید و فروخت کے نہیں بنیں گے, وہ ہبہ کے بنیں گے. تم بھی مجھے 1 ہفتے بعد 1 کروڑ روپے گفٹ کر دینا, سمجھتے ہو؟ تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی زید کو, سلیم کو شفے کا حق ہوگا. کیوں؟ یہ ہبہ گفٹ آپ کے حق میں ہوگا, اس کے حق میں یہ خرید و فروخت ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت.